بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے بریلی بھائیوں کے چھپتے ہوئے سوالات اور حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب کا بہت ہی خوبصورت جواب۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن نے کیا فرمایا؟ سامعین کرام، آپ حضرات ضرور اس بیان کو سنیے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ نئے نئے بیانات آپ کو سننے کو ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی شیخ محترم، پہلا سوال یہ ہے کہ وفات کے تیسرے دن دعا کرنا، کھانا کھانا اور بیار کرنا کیا جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو ہمارے اہل حدیث بھائی کیوں کرتے ہیں؟ رہنمائی فرمائیے۔ دیکھیے، غلط چیز غلط ہے، بدعت ہے۔ اہل حدیث کرے، وہابی کرے، سنی کرے، کوئی بھی کرے، یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل ثابت نہیں ہے۔ تیسرے دن، پہلے دن، یہ بالکل ثابت نہیں ہے کہ لوگ کھانا پکائیں، لوگ آئیں۔ ایک تو بندہ مر گیا، دوسرا جو اس کا پیسہ تھوڑا بہت بچا ہے وہ بھی دعوتوں میں اڑا دو۔ یہ مسلمان ایسے ظالم ہو چکے ہیں کہ کسی کا بھی احساس نہیں۔ کھانا کھائیں گے اور بالکل اس طرح کھائیں گے جس طرح فوتگی میں نہیں بلکہ شادی میں آئے بیٹھے ہیں۔ وہ بوٹیاں تو ڈال، وہ یہ بھی تو کر، وہ بھی تو کر۔ یہ سارا ماحول کو خراب کرنے والی بات ہے۔ یہ بدعت ہے، اسے تیجا کہتے ہیں، اسے کل شریف کہتے ہیں۔ یہ جو بھی نام اسے دے دیں، پھر 7 دن بعد ساتہ کرتے ہیں، پھر 40 دن بعد 40واں کرتے ہیں، پھر سال بعد برسی کرتے ہیں۔ یہ سب بدعت اور ناجائز ہے۔ اور جی سب بھائیوں سے گزارش ہے، سب بھائی نا ذرا بیٹھ جائیں، 10-15 منٹ کے لیے بیٹھ جائیں بھائی۔ بیٹھیں گے تب جب چاول رکھے ہوتے، چاول تو رکھے نہیں تو کہاں سے بیٹھیں گے؟ میرا ہے چاول بھائی، ابھی چاول نہ دیں۔ ہاں تو پھر بتاؤ ان کو نا، پہلے سوالوں کے جواب ہو جائیں ابھی گزارش ارے ہے۔ بھائی جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو چاول نہیں ملیں گے، جو بیٹھیں گے ان کو ملیں گے۔ جی جی سب بھائی بیٹھ۔ جی شیخ محترم، دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہے، کئی لوگ کہتے ہیں سایہ نہیں ہے۔ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال انسان تھے، انسانوں میں افضل تھے، اور ہر انسان کا سایہ ہوتا ہے۔ مسند احمد میں روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ان سے کسی بات پہ، ایک بات تھی، وہ تفصیل ہے لمبی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، کسی بات پہ آپ ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا میں 1 مہینے تک تیرے گھر میں نہیں آؤں گا۔ وہ دن گنتی رہی، جب 29واں دن تھا، دوپہر کا وقت تھا، وہ دروازے کی ذرا سائیڈ پہ بیٹھی تھی، سورج سامنے تھا، وہ کوئی کپڑا وغیرہ سوئی سے ٹانک رہی تھی، سورج سامنے تھا اور دھوپ گھر کے دروازے سے اندر جا رہی تھی۔ تو وہ کہتی ہے آج 29واں دن تھا، میں نے اپنے گھر کے دروازے میں پہلے انسانی سایہ اندر آتے ہوئے دیکھا، پھر میں حیران رہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابھی 1 دن باقی ہے، چونکہ آپ نے کہا تھا میں 1 مہینہ نہیں آؤں گا، تو ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، تو وہ تو آ نہیں سکتے، تو پھر یہ کون ہوگا؟ میں ابھی ایسا سوچ ہی رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، یعنی پہلے آپ کا سایہ داخل ہوا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو نماز تہجد تھی، شیطان آگ لے کر کے آیا، آپ نے فرمایا میں نے 2-3 دفعہ اس کو پکڑنے کی کوشش، وہ آگے آتا تھا آگ لے کر، میں ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا تھا اور پھر وہ پیچھے بھاگ جاتا تھا، اور وہ اس آگ کی روشنی اتنی تھی کہ فرمایا اس میں رأیت ذلی و ذلکم، صحابہ کرام سے کہا کہ میں نے اس میں اپنا اور تمہارا سایہ دیکھا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جنت اور دوزخ دکھائی گئی، اور دونوں چیزیں دکھائی گئی۔ جب دوزخ دکھائی گئی تو اس آگ کی جب روشنی ہوئی اس میں بھی آپ نے یہی الفاظ فرمائے رأیت ذلی و ذلکم، میں نے اپنا اور تمہارا سایہ اس کی روشنی میں دیکھا۔ اب اللہ کے رسول خود فرماتے ہیں کہ میرا سایہ ہے، اور یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے کہ ایک ہستی آدم کی اولاد ہو، آدم کا بیٹا ہو، اور اس کا سایہ نہ ہو۔ ارے آپ اس کے سائے کی بات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ کچھ علماء اس کا ترجمہ عرش کا سایہ کرتے ہیں، حالانکہ حدیث کے ان الفاظ میں
عرش کا دور دور تک اشارہ نہیں. جس دن کائنات میں کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے, کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے سائے کے. آپ نے پیغمبر کو اللہ سے بھی بڑا بنا دیا, اللہ سے بھی بڑا بنا دیا. اور بعض علماء اس کا ترجمہ عرش کرتے ہیں, لیکن اگر عرش بھی کریں تو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے حوالے سے سایہ کا ذکر کیا کہ میرا سایہ ہے, میں نے خود دیکھا ہے, میں نے خود دیکھا ہے اپنا سایہ, اللہ کے رسول نے فرمایا. تو یہ چیزیں بلا دلیل. اعتراض کرنے والے کو چاہیے پہلے حدیث پیش کرے کہ جی فلاں حدیث میں ہے اللہ کے رسول کا سایہ نہیں تھا. یہ کہ جی ہماری مسجد کا مولوی کہتا ہے, محلے والا کہتا ہے, وہ برف والا کہتا ہے, وہ بریانی والا کہتا ہے, کلفی والا کہتا ہے, یہ دین کے مسائل اس طرح حل نہیں ہوتے. آپ پہلے دلیل پیش کریں, پھر آپ پوچھیں کہ جی حدیث میں ہے تو سایہ نہیں تھا, تو آپ لوگ سایہ مانتے ہو, آپ کے پاس کیا دلیل؟ پھر ہم جواب نہ دیں تو ہم مجرم ہیں. جی اگر جیب میں تصویر موجود ہو تو کیا نماز ہو جاتی ہے؟ جی آپ لوگوں کے پیسے اٹھوانا چاہتے ہیں, ظاہر بات ہے, اب قید اعظم کو کون نکال کے باہر رکھے گا؟ ارے جوتیاں باہر رکھتے ہیں, وہ نہیں ہوتی نماز کے بعد, تو پیسے کون چھوڑے گا؟ وہ بہرحال اندر ہے, چھپی ہوئی ہے, کوئی حرج نہیں. ہاں اس کو باہر نہ لگائے, جیسے نوٹوں والا ہار پہن کر نماز نہ پڑھے اور باہر نوٹ تصویر سامنے رکھ کر نماز نہ پڑھے, اندر چھپی ہوئی ہے. تو اس نے قید اعظم کی محبت میں نہیں رکھا ہوا, اس نے پیسوں کو اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے. جی اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں کا وسیلہ ڈال سکتے ہیں؟ جی بالکل, اس کے ناموں کا وسیلہ ڈالیں, ان کی صفات کا وسیلہ ڈالیں, نیک اعمال کا بھی وسیلہ ڈالیں. یا اللہ میں نے یہ نیک عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے, اگر تجھے قبول ہے تو اس کے بدلے میرا یہ کام کر دے. جیسا وہ 3 بنی اسرائیل کے جو 3 لوگ تھے غار میں جا چھپے تھے, انہوں نے اپنی اپنی تینوں نیکیوں کا وسیلہ پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو ان کے غار کے منہ سے ہٹا دیا. جی بدعت کی جامع تعریف کیا ہے؟ اسپیکر جو ہے, اس طرح کی چیزیں, پنکھے وغیرہ, بدعت کیا ہے؟ ہر وہ چیز بدعت ہے جس کے کرنے کو آپ ثواب سمجھیں اور اس کا ثواب ہونا شریعت سے ثابت نہ ہو. ہر وہ چیز بدعت ہے جس کو آپ گناہ سمجھ کر چھوڑیں لیکن اس کا گناہ ہونا شریعت سے ثابت نہ ہو. ہم نے سپیکر اس لیے نہیں لگایا کہ اگر میں سپیکر لگا کے تقریر کروں گا تو میرا ثواب 4 گنا بڑھ جائے گا, ہم نے اس لیے نہیں لگایا. میں نے اگر چشمہ لگایا ہے تو اس لیے نہیں لگایا کہ چشمہ لگا کر اگر تقریر کروں گا تو مجھے 4 جلسوں کا ثواب ملے گا, ایسا نہیں ہے. ہاں جس دن میں یہ کہوں کہ اسپیکر کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اب آپ پوچھیں گے حضرت اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا اسپیکر کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اس کی دلیل کیا ہے؟ گویا آپ نے تو اسپیکر کو نماز کو لازم ملزوم بنا دیا. اب میرے اوپر دلیل بنتی ہے. اب اگر میں یہ دعویٰ کر کے اسپیکر میں نماز پڑھاؤں, یہ یقیناً اسپیکر بدعت میں آئے گا. اگر چشمے سے نماز پڑھاتے ہوئے ثواب بڑھنے کی امید رکھوں جو شریعت میں نہیں ہے تو پھر وہ بدعت میں آئے گا. جب تک آپ ثواب نہیں سمجھتے اور بدعت کے جتنے کام ہیں آپ ان سے پوچھیں یہ ثواب ہے یا گناہ ہے. مثلا اگر مرنے کے بعد وہ کھانا پکا رہے ہیں تو پوچھو ان سے ثواب کے لیے ہے یا گناہ کے لیے؟ کیا جواب ملے گا؟ ثواب کے لیے. اب دلیل چاہیے, اب اس کے ثواب ہونے کی دلیل چاہیے. قبر پہ کھڑا ہوا کوئی اذان دے رہا ہے, وہ ثواب کے لیے دے رہا ہے یا گناہ کے لیے دے رہا ہے؟ ثواب کے لیے. اب اس کی دلیل چاہیے. آسان ہے معاملہ, بالکل آسان. جی کئی لوگ قوالی سننا عبادت سمجھتے ہیں. سمجھتے رہیں, ان سے پوچھیں, ہم تو نہیں سمجھتے. ہم میری بات اگر پوچھیں نا, سچی بات ہے, میں قوالی سے بہتر گانے کو سمجھتا ہوں. قوالی سے بہتر گانا. دونوں برے ہیں لیکن گانا کم برا ہے. گانے سے صرف گناہ ہوتا ہے, قوالی سے شرک بھی ہوتا ہے اور وہ سب سے بڑا گناہ. جب وہ قوال گا رہا ہوتا ہے, بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی, یہ کیا ہے؟ پورے کا پورا شرک. نور جہاں کم از کم گانا گاتی ہے
تو شرک تو نہیں کرتی. ہاں وہ گانا اس کا بھی شرک ہے. اے مولا علی اے شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا, یہ وہی قوالی کے زمرے میں آئے. تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون قوالی کرتا ہے, یا چونکہ مزاروں پہ ہوتی ہے اور لہٰذا کر لیا جائے. مزاروں پہ بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. مزاروں پہ تو خلیفے جن نکالنے کے لیے لڑکیوں کے سر کے بال بھی پکڑے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں, اور ان کا سر یوں آگے جھکایا ہوا ہوتا ہے, اور تھپڑا مار کے جن نکال رہے ہوتے ہیں, اور اس کے میاں اس کے ابا سب دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہاں ہماری بیٹی کا جن نکل رہا ہے. ایسے بدبخت جاہل قوم ہے. جی فوت شدگان کی طرف سے کوئی بھی مسلمان قربانی یا نیک کام کر سکتا ہے؟ جی, صدقہ, مالی صدقہ کوئی بھی مرنے والے کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں, بشرطے کہ مرنے والا توحید پہ فوت ہوا ہو. اگر مرنے والا شرک پر مرا ہے تو آپ حج بھی کریں گے تو قبول نہیں ہوگا. یہ لازمی شرط ہے. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا, اور بلکہ عام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سورہ توبہ میں اللہ نے کہا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. نہ کسی نبی کے لیے نہ کسی مسلمان کے لیے ہم نے یہ جائز نہیں رکھا کہ وہ کسی مشرک کے لیے بخشش کی دعا کرے, وہ چاہے اس کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو. جب نبی کو یہ اشارہ تھا ابو طالب کی وفات کے وقت کے بعد کا کہ آپ بڑے افسردہ ہوئے, اللہ نے کہا کہ یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. مشرک کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے, مشرک کا جنازہ نہیں, چونکہ جنازہ بخشش کی دعا ہے. جب دعا ہی قبول نہیں ہونی تو جنازہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. جی اہل حدیث لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بھائی کی, بڑے بھائی کی طرح کیوں سمجھتے ہیں؟ دلیل دیں. میری آج پوری گفتگو میں کہیں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی بڑے بھائی جتنا ہے؟ سنا آپ نے؟ اصل میں آپ لوگ مانو گے نہیں, اعتراض کر جاتے ہو. اب جیسے ہم پہ کہا ہے نا, اب اسی طرح اہل حدیث عالم کی کوئی بات آپ پکڑ کے تو لاتے نا کہ دیکھو فلاں عالم نے یہ کہا ہے کہ نبی بڑے بھائی جتنا ہوتا ہے. اب میں بتاؤں نبی کا اہل حدیث کی نظر میں کیا مقام. سنن دارمی کی روایت ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں لیٹا ہوا تھا, آسمان سے 2 فرشتے اترے, ایک اوپر رک گیا, ایک نیچے میرے پاس آ گیا. جو میرے پاس آیا اسے اوپر والے فرشتے نے کہا کہ میں ترازو لٹکا رہا ہوں, اس کے 2 پلڑے ہیں, ایک پلڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھو. نیچے والے فرشتے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پلڑے میں رکھا. آپ نے فرمایا دوسرے پلڑے میں کسی اور کا رکھا, اس کا حدیث میں نام نہیں. اوپر والے نے اس کا دستہ پکڑ کے اوپر کو اٹھایا. آپ فرماتے ہیں میرا پلڑا وزن کی وجہ سے زمین پہ ٹکا رہا اور دوسرا پلڑا فوراً اٹھ گیا. اب اوپر والے فرشتے نے پھر کہا زن ہو بعشرن, اسے 10 کے مقابلے میں تولو. پھر بھی میرا پلڑا بھاری. اس نے کہا 100 کے مقابلے میں تولو. فرمایا پھر بھی میرا پلڑا بھاری. اس نے کہا 1000 کے مقابلے میں تولو. پھر بھی فرمایا میرا پلڑا بھاری. اب نیچے والے فرشتے نے اوپر والے سے کہا اے بھائی تو کیا کس ہستی کا کن لوگوں کے ساتھ وزن کراتا ہے, کبھی 1 کے مقابلے میں, کبھی 10 کے, کبھی 100 کے, کبھی 1000 کے. واللہ لو وزنتہ بامتہ لرجعھا, اللہ کی قسم اگر دوسرے پلڑے میں پوری کائنات بھی رکھ دے گا پھر بھی آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری رہے گا. اور بات یہ ہے کہ چھاج تو بولے, چھاج سمجھتے ہیں, گھروں میں عورتیں گندم اس سے صاف کرتی ہیں. ہاں کہتے چھاجتے بولے تو چھلنی کیوں بولے جنہوں آپ نو خود 1000 سوراخ ہے. اور تم نے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جتنا بھی نبی کو نہیں سمجھا اور الزام ہم پہ لگاتے ہو. تمہارے سامنے حنفی نماز پیش کی جائے اور محمدی نماز پیش کی جائے, ایمانداری سے بتاؤ کس کی نماز پڑھو گے؟ نہیں جو سنی اور بریلوی ہے, میں جو اہل حدیث ہے نہیں, جو دیوبندی اور بریلوی وہ حنفی پڑھیں. رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ امام شافعی نے کی, امام مالک نے کی, احمد بن حنبل نے کی, اور یہ کہتے ہیں چاروں مذہب برحق ہیں. جب چاروں برحق ہیں تو 3 امام کر رہے ہیں. چاروں برحق ہیں تو ایک امام ابو حنیفہ نہیں کر رہا نا, باقی 3 تو کر رہے ہیں.
وہ جو 3 کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ برحق ہیں، یہ ٹھیک ہے، اور اگر اہل حدیث رفع الیدین کرے تو کہتے ہیں یہ تو منسوخ ہو گئی ہے، وہ تو منافق بغلوں میں بت چھپا کے آتے تھے، تب اللہ کے رسول نے شروع کی تھی۔ جب منسوخ ہوئی ہے تو امام شافعی والی بھی منسوخ ہوئی، احمد بن حنبل والی بھی منسوخ ہوئی، امام مالک والی بھی منسوخ ہوئی، صرف اہل حدیث والی منسوخ ہوئی، اور جو تم پہلی دفعہ کرتے ہو تمہاری وہ بھی باقی ہے، وہ منسوخ نہیں ہوئی، وطروں میں کرتے ہو وہ بھی منسوخ نہیں ہوئی، عید میں 6 دفعہ کرتے ہو وہ بھی منسوخ نہیں ہوئی، بس جو اہل حدیث کرتے وہ منسوخ ہو گئی۔ تم تو نبی کریم کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ ہم نے اپنا عقیدہ بیان کیا ہے کہ ساری کائنات دوسری طرف، آمنہ کا لال دوسری طرف، ان کا مقابلہ نہیں۔ آگے چلیے۔ کیا جنازے کے بعد وہیں پہ کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا ثابت ہے کیا؟ قبر پر نہیں، جنازے کے بعد سنت نہیں ہے، قبر پر سنت ہے۔ دفن کے بعد اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، آپ بھی کریں۔ اصل میں یہ لوگ جنازے کے بعد کیوں کرتے ہیں؟ یہ لوگ جنازے کے بعد کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں یہ جنازے میں کچھ نہیں پڑھتے، یہ جنازے میں کچھ نہیں پڑھتے۔ واللہ آپ دیکھیں 1 منٹ 1.5 منٹ کے اندر ان کا جنازہ ختم ہو جاتا، اسی لیے یہ جہری بھی نہیں پڑھتے، ان کو دعائیں بھی نہیں آتی۔ نبی کریم نے جو جنازے میں دعائیں پڑھی ہیں نا، ان کو وہ دعائیں بھی نہیں آتی ہیں۔ مولوی کو چونکہ کچھ آتا نہیں ہے، اب وہ جنازہ تو جیسے تیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 4 تکبیریں کہہ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اب وہ 4 پہی کے پاس کھڑے ہو کر اب پنجابی میں دعا مانگ رہے ہیں۔ عربی کی دعائیں آتی نہیں، اب پنجابی میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے صحابہ کہتے ہیں، حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جنازے کی دعا پڑھی، نماز پڑھی جنازے کی۔ ایک صحابی کا جنازہ تھا، اللہ کے حبیب نے امامت کرائی، صحابہ سارے کھڑے ہیں، کہتے ہیں میں بھی آپ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ جب اللہ کے رسول نے جنازہ پڑھایا، میں نے جنازے کے اندر 2 کام کیے، 2 کام جنازے کے اندر کیے۔ پہلا کام یہ کیا، حفظت من دعائہی، اللہ کے رسول جو دعائیں پڑھ رہے تھے میں انہیں یاد کرتا چلا گیا، ان دعاؤں کو یاد کیا جنازے کے اندر۔ اگر اللہ کے رسول دل میں ہی پڑھ رہے تھے تو صحابی نے کیسے یاد کر لیے؟ حفظت من دعائہی، آپ کی دعاؤں کو میں نے یاد کر لیا۔ اور وہ دعا بھی حدیث میں ذکر ہے، آپ کہہ رہے تھے اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ۔ اللہ کے رسول نے دعائیں مانگی۔ عبد الرحمن عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے پیچھے کھڑے ہو کر وہ دعا کو یاد کیا۔ پھر اللہ کے رسول رو رو کر اتنی رقت سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ دوسرا کام جو میں نے جنازے میں کیا وہ اللہ سے یہ تمنا کی کاش اس میت کی جگہ میری میت ہوتی اور اللہ کے رسول یہ دعائیں میرے لیے۔ یعنی اللہ کے رسول نے اتنی اخلاص کے ساتھ دعائیں مانگی ہیں کہ پیچھے کھڑے ہوئے تمنا کر رہے ہیں کاش اس میت کی جگہ ہم ہوتے، چونکہ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ یہ بندہ ضرور بخشا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے دعائیں ایسی گہری کی کہ انہیں یقین تھا کہ یہ بخشا جائے گا۔ وہ تمنا کر رہے کاش اس میت کی جگہ ہماری میت ہوتی۔ یہ بدبخت دعائیں پڑھتے نہیں، ساری زندگی ان چودھریوں کا کھاتے ہیں اور مرنے کے بعد 1.5 منٹ کا جنازہ پڑھ کے فارغ۔ کتنے ظلم کی بات۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا مرنے والا زندوں کی کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا، نہ چاولوں کا، نہ ڈبل روٹی کا، نہ روٹی کا، نہ 40ویں کا، نہ 30ویں کا۔ مرنے والا کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا سوائے دعاؤں کے، اور وہی تم نہیں کرتے۔ چاول کھا جائیں گے، بوٹیاں کھائیں گے، بکرے کھائیں گے، جو کرنے کی چیز ہے وہ نہیں کریں۔ جی میت کو دفنانے کے اب اور سوال نہیں لاؤ، بس اور نہیں لا، چلو جی۔ میت کو دفنانے کے بعد جو 3 دن دریا بچھا کے اکٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کیا ثابت ہے یہ؟ اصل میں غم ثابت ہے، 3 دن تک غم ثابت ہے، لیکن غم آپ کو کام سے نہیں روکتا۔ اس غم کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ دکان نہ کھولیں، آپ باہر نہ جائیں، کام پہ نہ جائیں۔ صرف ہمارے محلے میں، برادری میں، ایک معاشرے میں رواج بن چکا ہے
اگر کسی کا باپ فوت ہوا ہو اور وہ دوسرے دن دکان کھول کے بیٹھا ہو، سارا محلہ ملامت کرے گا، کیسا بدبخت ہے، باپ کا تو اسے افسوس ہی نہیں ہے، کل باپ مرا ہے اور آج دکان کھول کے بیٹھا ہوا ہے۔ اگر اس کا کمانے والا وہی باپ تھا اور روز کما کے لاتا تھا، یہ لوگ روز کھاتے تھے، اگر بیٹا دکان پہ نہیں جائے گا یا مزدوری پہ نہیں جائے گا تو وہ کھائے گا کہاں سے؟ اس کے گھر والے کہاں سے کھائیں؟ محلے والے تو الٹا کھانے کو آئے ہوئے، بجائے دینے کے الٹا کھانے کو آئے ہوئے۔ باقی 3 دن تک کیا پورا سال بھی جب بھی کسی کی کوئی ملاقات ہو، کبھی بھی کہیں بھی ملاقات ہو، وہ تعزیت کر سکتا ہے۔ اور آج کل تو بڑا آسان ہے، موبائل فون ہے، ان کے ذریعے بھی آپ تعزیت کر سکتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ملاقات کرائے تو آپ جب بھی تعزیت کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پتھارا لگا کے بیٹھیں اور گھروں میں چارپائیاں الٹی کر دیں، ہنڈیاں الٹی کر دیں، یہ غم کا نقشہ۔ ہاں اگر بیوہ عورت ہے تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن یہ سب سے غم کی سب سے زیادہ مدت ہے، 4 مہینے 10 دن، لیکن بیوہ عورت کے لیے، مردوں کے لیے نہیں، اور عام عورتوں کے لیے بھی نہیں۔ مطلقہ عورت کے لیے بھی 3 مہینے یعنی 3 طہر 3 حیض کہہ لیجئے، اور اسی طرح بیوہ کی سب سے زیادہ ہے، کھلا والے کے لیے 1 مہینہ۔ لیکن یہ جو غم کی صورت بھی ہے، اور یہ بھی صورت ہوتی ہے کہ اگر عورت کے پیٹ میں کچھ ہے تو اس عرصے میں وہ بھی ظاہر ہو جائے۔ جی آگے چلیے۔ دودھ بیچنے والے جب بھینسوں والوں سے خود دودھ لیتے ہیں تو 1000 گرام کے حساب سے لیتے ہیں، لیکن جب آگے بیچتے ہیں تو 800 گرام کے حساب سے بیچتے ہیں۔ ظاہر بات ہے، یہ ڈنڈی مار رہے، حرام، اپنی روزی کو حرام کر رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو، کم تولنا، کم دینا، کم ماپنا، یہ بہت بڑے جرم کی بات۔ قوم سمود میں یہی بیماری تھی اور اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب نازل کیا۔ یہ کم تولنا، کم ماپنا، کم پیمائش کرنا، کم دینا، پیسے پورے لینا۔ اب وہ پیسے 1000 کلو گرام کے لیتے ہیں، اور اسی طرح بعض کمپنیاں بھی بے ایمانی کرتے ہیں، چھوٹا سا نیچے وزن بالکل چھوٹا سا کر کے لکھیں گے، اور باقی آپ کو یہی دھوکہ ملے گا کہ اس میں 1 پاؤ ہے، اس میں اتنا ہے، اس میں اتنا ہے، وہ چھوٹا سا وزن لکھا ہوگا اور وہ پڑھا بھی نہیں جائے گا۔ یہ سب دھوکے ہیں اور روزی کو حرام کرنے والی بات ہے۔ اور جب روزی حرام ہو جاتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو دور کی بات ہے، آپ کی دعا تک قبول نہیں ہوتی، دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے، آپ حرام سے آپ سمجھتے میں نے پیسے زیادہ جمع کر لیے، آپ کی برکت ختم ہو۔ برکت کیسے ختم ہو گئی؟ پہلے جب آپ حلال کماتے تھے 100 روپے میں بھی پوری پڑ جاتی تھی، اب آپ 1000 کماتے ہیں بے ایمانی سے تو 1000 بھی آپ کو کم پڑتا ہے۔ گھر میں سارے بیمار، بچے بیمار، بیوی بیمار، ابھی آپ باہر نکلے، جی پیچھے فون آ گیا بیگم کا، بچہ سیڑھی سے گر گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ اب ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو 25,000 روپیہ خرچہ آئے گا تو میں آپریشن کروں گا، باقی معاملہ بعد کا ہے، آپریشن کے بعد پتہ چلے گا کیا ہے۔ تو یہ وہ حرام پھر پنپتا نہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ اور حلال والے کو اللہ ایسی بیماری ہی نہیں لگاتا کہ اس کو پیسے کی ضرورت پڑے۔ معمولی کبھی سر درد ہو بھی گیا، راہ چلتے ہوئے راستے سے پان والی دکان سے پوسٹان کی ایک گولی 1 روپے کی لیتا ہے، پانی کے ساتھ کھا کے گھر جا کے سو جاتا ہے، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد حشاش بشاش اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی بیماری بھی اتنی معمولی لگاتا ہے جو 1 روپے میں اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ جی آخری سوال یہ ہے کہ جلسے میں نعرہ تکبیر کہنا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ سے ثابت ہے؟ بالکل ثابت نہیں ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ یہ صرف لوگوں کا کلچر ہے، اور یہ کلچر پنجاب میں بہت زیادہ ہے۔ مجھے تو اس سے بھی خاص چڑ ہے جو جلسے میں بیٹھ کر تقریر نہیں مولوی کو کرنے دیتے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ میں بولوں تو کیا بولوں۔ تو شکر ہے آج آپ نے کچھ رعایت کی ہے، ورنہ تو بلکہ پنجاب کے علماء تو کہلواتے ہیں، بس زور سے بولو، لگتا ہے میں کوئی قبرستان میں تقریر کر رہا ہوں، آواز ہی نہیں آ رہی، اور اونچی بولو، ذرا گھوم کے بولو، ذرا جھوم کے بولو، وہاں سے آواز نہیں آئی، یہاں سے آواز نہیں آئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز نہیں تھا۔
آپ دیکھو، آپ اگر کوئی آپ کے پاس موضوع ہے، لوگوں کو کچھ دینے کے لیے کچھ ہے، بیان کرو، نہیں ہے کچھ تو دعا دے کر اٹھ کھڑے ہو۔ اپنا وقت کیوں پورا کرتے ہو کہ انتظامیہ نے جی 1 گھنٹے کا وقت دیا ہے، اب اس کو کسی نہ کسی طرح کھپانا ہے، سبحان اللہ کہلوا کر، یہ کہلوا کر، لطیفے سنا کر، قصے سنا کر، اور ٹک ٹاکر کہلا کر آپ کو سارا گمراہ کر کے چلے جائیں گے۔ اور کچھ جو بچیں گے بولیں گے جی حضرت ابو سفیان بھی چودھری تھا، فلاں بھی چودھری تھا، لو بھی یہ تقریریں ہو رہی۔ میرے بھائی، اللہ کا خوف کرو اور اپنے عمل کو سنت کے مطابق کرو۔ جی